قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات اس کی ایکو تھوڑی سی کم کر دیں تھوڑی درود بھیجیے گا محمد و آل محمد دعا ہے خداوند منان آپ تمام آزاداران سید الشہداء کا فرش عزا پہ آنا عبادت شمار فرمائے بھٹی برادران جناب میاں دلاور بھٹی صاحب میاں معظم بھٹی صاحب اور ان کے اہل خانہ ان کے برادران خداوند مطاع ان سب کی اس خدمت عظیم کو شرف قبولیت عطا فرمائے کہ مال و رزق میں برکت عطا فرمائے ان کی اولادوں کو اہل بیت کے راستے پر رکھے کہ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اس ذکر حسین کو ہم سب کی آخرت میں نجات کا ذریعہ قرار دے مالک بیماروں کو شفا عطا فرمائے مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں تنگ دست مومنین کو مال و رزق میں اضافہ ہو خداوند متعال دنیا بھر میں جہاں کہیں فرش عذاب بچ چکی ہے خدا آزاداری اور آزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے ہمارے زمانے کے امام وارث خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات میرے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ اس عشر اولیٰ میں مجالس سید الشہداء ذکر کربلا کے لیے آپ کی خدمت میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا جو عنوان ان مجالس کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے امامت توجہ فرمائیں چونکہ امامت پر ہر زمانے میں گفتگو ہوتی رہی اعتراضات اٹھائے جاتے رہے کسی نے کہا امامت کی ضرورت ہے کچھ لوگ آگے انہوں نے کہا نہیں امامت کی ضرورت نہیں لیکن جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ ہم ہر ایک انسان کو ندا دیں گے قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ توجہ یوم ندعو کل اناس ہر انسان کو ندا دیں گے اس کے امام کے ساتھ لہٰذا جب امام کے ساتھ بلایا جانا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ امامت کو سمجھا جائے امام کی معرفت کو حاصل کیا جائے یہ عنوان ہم کل سے شروع کریں گے چونکہ میرا معمول یہ رہا ہے بزرگان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے بزرگان کے انداز کو دیکھتے ہوئے اور ان کا جو شیوہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے محرم الحرام کی پہلی مجلس
اس میں عزاداری کی اہمیت پر گفتگو کی جاتی ہے۔ توجہ، یہ ہے کیا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یہاں بیٹھنے کا فلسفہ کیا ہے، عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ ہم فارغ لوگ نہیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں، سارا دن ذکر حسین میں بیٹھے رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، گھروں کے آرام کو بھلا دیتے ہیں، اپنی اولادوں کی فکر نہیں، اپنے بزنس کاروبار، اپنی نوکری کی فکر نہیں۔ محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، ہم اپنے آرام کو بھلا دیتے ہیں، ہم اپنی مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں، اور ایک ہی چیز ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے عزاداری حسین ابن علی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزاداری کیا ہے، عزاداری کیوں ہے، اور اس عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ ہم روتے کیوں ہیں، ہم گریہ کیوں کرتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی دین میں اس کا جواز کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں آج فرش اذاں نہ بچ چکی ہو۔ کوئی مسلمان ملک ہے، وہاں بھی ایام اذاں عقیدت اور احترام کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں۔ کوئی غیر مسلم ملک ہے، وہاں بھی شیعہ اور سنی مسلمانوں نے نواسے پیغمبر کا غم منانے کے لیے ایام غم کا آغاز کر دیا ہے۔ تو سمجھنا اس چیز کو ہے کہ یہ جو عزاداری ہم مناتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک تو اجر رسالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خود پیغمبر کو حکم ہوا اور رسول نے ساری زندگی دیا ہے، رسول نے دین دیا، رسول نے اسلام پہنچایا، رسول نے ہم سب کو انسان بنایا۔ ایسی ہے کہ جس کا رسول کو بھی حکم ہوا کہ تم، رسول اللہ نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، یہ ہماری زمینیں لیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارا مال لیں، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ مال و زر لے لیں۔ تو اب حضور نے انتظار کیا کہ خدا کیا فرماتا ہے، میں ان سے کیا مانگوں۔ تو ارشاد رب العزت ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب ان سے کہہ دو اجر رسالت، میں نے جو 23 سال اعلان نبوت و رسالت کے بعد تمہاری جو خدمت کی ہے، اس کا صلہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہاری زمینیں چاہیے، نہ تمہارا مال چاہیے، نہ یہ مال و جواہر اور مال و زر چاہیے۔ کیا چاہیے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، میں رسول جو ساری زندگی دیتا رہا، ہدایت کے چشمے کھولتا رہا، ہدایت تمہیں دیتا رہا، کچھ نہیں مانگا، اگر مانگ رہا ہوں تو وہ یہ ہے میرے قربا، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت کیا ہے؟ ان کی خوشی ہو تو خوش ہوا جائے۔ مودت کیا ہے؟ ان کے گھر میں صف ماتم بچھ جائے تو پھر اپنی خوشیوں کو بھی بھلا دیا جائے، اپنی مصروفیات کو بھی بھلا دیا جائے، ان کے غم میں غمگین ہو، ان کی خوشی میں خوش ہو۔ یہ ہے مودت اہل بیت، یہ مانگا گیا ہے۔ جب اہل بیت غم زدہ ہوں تو پھر ہماری آنکھیں خشک نہ ہوں۔ جب اہل بیت کے گھروں میں صف ماتم بچ جائے تو پھر ہماری آنکھیں ایسی ہوں کہ جیسے ساون کے بادل ہیں۔ کیوں؟ یہ مودت ہے، یہ اجر رسالت ہے، رسول نے یہ مانگا ہے۔ پھر انسان گریہ کرتا نظر آئے، محرم کا چاند طلوع ہو جائے، نمودار ہو جائے، تو ایک عزادار کو ذاکر کی احتیاج نہ ہو، عالم کی، خطیب کی، واعظ کی ضرورت نہ ہو۔ ادھر محرم کا چاند طلوع ہو جائے، ادھر آنکھیں برسنا شروع ہو۔ یہ ہے مودت اہل بیت، یہ ہے عزاداری سید الشہداء۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے عزاداری کا۔ کچھ رو کے عزاداری کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ روتے نہیں، کچھ ماتم کرتے ہیں، کچھ ماتم نہیں کرتے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ لیکن عزاداری سید الشہداء ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے مناتا ہے۔ کوئی ماتم کر کے عزاداری کرتا ہے، کچھ ہمارے اہل سنت بھائی ماتمیوں کو پانی پلا کے عزاداری کرتے ہیں، یہ ان کی عزاداری ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی
عزاداری ہے، ہماری عزاداری کہ جس میں گریہ بھی ہے، جس میں ماتم بھی ہے، جس میں صف عزا کا بچھایا جانا بھی ہے، یہ ایک ثقافت بھی ہے، اور عزاداری کہ جو نسلاً بعد نسلن ہم تک پہنچی ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ ماتم، یہ کالا لباس پہنا جانا، یہ صف عزا کا بچھایا جانا، یہ اپنی چارپائیوں کو الٹا کر دیا جانا، یہ اپنے گھروں کے ماحول کو افسردہ کر دیا جانا، یہ ایک تو اجر رسالت ہے، ایک ثقافت بھی ہے کہ جو نسلاً بعد نسلن چل رہی ہے۔ ہم عزاداری کر کے، کالا لباس پہن کر، صف عزا بچھا کر دنیا کو بتاتے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، اور مظلوم کے ساتھ ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فقط شیعہ ہی عزادار ہیں، نہیں، جو ظالم کے خلاف ہے اور مظلوم کے ساتھ ہے، ہر وہ عزادار ہے۔ انداز اپنا اپنا ہو سکتا ہے، عزاداری کا طریقہ اپنا اپنا ہو سکتا ہے۔ اگر ظالم اور مظلوم میں کسی چیز نے فرق کرایا ہے تو وہ عزاداری حسین ابن علی۔ ظالم یہ چاہتا تھا یہ کربلا کا واقعہ چھپ جائے، قاتل یہ چاہتا تھا ذکر حسین مٹ جائے، قاتل یہ چاہتا تھا 72 کو شہید کر کے نہ کوئی نام لیوا بچے گا، نہ کوئی ذکر کرنے والا بچے گا، نہ کوئی مجلسیں کرانے والا بچے گا، نہ کوئی اہل بیت کی تاریخ پڑھنے والا بچے گا، مٹ جائیں گے۔ ظالم یہ چاہتا تھا مظلوم کا ذکر مٹ جائے گا۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ 1383 سال ہو چکے ہیں، 61 ہجری کربلا سے لے کر 1444 ہجری اس سال تک 1383 سال ہو چکے ہیں۔ کوئی تحریک کہ جو اٹھی ہو، چاہے کسی مظلوم کی حمایت میں ہی کیوں نہ اٹھی ہو، چاہے اس تحریک کا مطمع نظر کوئی ہی کیوں نہ ہو، ہر تحریک اٹھتی ہے، زور پکڑتی ہے، اس میں شدت آتی ہے، 2 4 5 10 سالوں کے بعد وہ تحریک کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنوں کا غم ہوتا ہے، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، رشتہ دار چلے گئے، 1 سال بہت زیادہ غم و حزن کی حالت میں ہے، 2 سال 4 5 سال، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بوڑھا باپ بھی جوان بیٹے کے غم کو بھول جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، خوشیاں بھی مناتے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ 1383 سال ہو چکے ہیں، ظالم نے لاکھ کوشش کی ذکر مٹ جائے، ذکر کرنے والا کوئی نہ بچے، اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہ ہو، بنی امیہ ہوں، بنو عباس ہوں، ہر ایک اس ذکر کو مٹانے کی خواہش دل میں لیے ہوئے منو مٹی کے نیچے چلے گئے۔ 1400 سال ہونے کے ہیں، ذکر بھی باقی ہے، ذکر بھی باقی ہے، اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ بم دھماکے ہوتے ہیں، ذکر مٹانے کی کوششیں ہوتی ہیں، مجلسوں پہ پابندیاں ہوتی ہیں، جلوس عزاداری کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام حکومتیں ذکر کے خلاف، حکومت کے وسائل ذکر کے خلاف، حکومتوں کا میڈیا ذکر کے خلاف۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اتنی ساری پابندیوں کے باوجود دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں آج یا حسین نہیں ہو؟ آج کون سی آنکھ ہے کہ جو نم نہ ہو؟ آج کون سا ہاتھ ہے کہ جو سینے پر یا حسین کہتے ہوئے اٹھتا نہیں ہے؟ نہیں، دنیا کا ہر کونا ایسا ہے کہ جو عزاداران سید الشہداء سے چھلک رہا ہے۔ رونا ہمارے لیے نعمت ہے، غریب کو رونا، مظلوم کو رونا ہمارے لیے شرف ہے۔ اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ رونے کے لیے، عزادار ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری، کسی مذہب سے تعلق ہو، مظلوم کا حامی ہے تو روئے گا، ظالم سے نفرت کرتا ہے تو روئے گا، اور مظلوم سے محبت کرتا ہے تو عزادار ہے۔ اس پر افتخار عارف کا کیا خوب شعر ہے کہ حسین اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی۔ آج اگر
مظلوم کی طرفداری ہے وہ ذکر حسین کی وجہ سے۔ آج اگر کوئی بھی تحریک درس لیتی ہے، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جب بھی کوئی اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے تو کربلا کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ جب بھی کوئی اپنے آپ کو ظالم کے مقابلے میں دیکھتا ہے تو ظالم کو یزید سے تشبیہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو کربلا سے جوڑتا ہے، چونکہ مظلوم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا عیب ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ رونا بزدلی نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ رونا بزدلی کی، کیوں روتے ہیں بھائی؟ رونا تو بزدلی کی علامت ہے۔ نہیں، رونا بزدلی کی علامت نہیں ہے۔ اگر رونے سے جذبہ عزا کم ہو تو بزدلی ہے، لیکن اگر گریہ کرنے سے انسان کی ہمت بڑھ جائے، جان جانے کا خوف ختم ہو جائے، جان چلی جانے کا ڈر ختم ہو جائے، بلکہ اپنے آنسوؤں کو تیر بنا دے اور دشمن ولاؤ عزا کے سینے میں پیوست کر دے، پھر یہ رونا کمزوری نہیں، شجاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمن ان آنسوؤں سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آنسوؤں کی زبان نہیں ہوتی لیکن بہت بڑا پیغام دے دیتے ہیں۔ 1400 سال سے یہ جو آنسو بہ رہے ہیں، دنیا کیوں خائف ہے ان آنسوؤں سے؟ ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے، معاذ اللہ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کی بے احترامی نہیں کرتے، روتے ہیں، لیکن دشمن کو یہ رونا قبول نہیں ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں یہ رونا انہیں کمزور نہیں کرتا بلکہ طاقتور بنا دیتا۔ یہ رونا انہیں جرت دیتا ہے، یہ رونا انہیں ہمت دیتا ہے، اور رونے کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ نہیں، کسی مسلک کے ساتھ نہیں، کسی عقیدے کے ساتھ نہیں۔ ہر انسان کہ جو فطرت پر پیدا ہوا ہے، جب انسان کا دل غم و حزن سے ملول ہوتا ہے تو یہ فطرت میں ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گریہ کرتا ہے، روتا ہے۔ کیا اس بچے کو کسی نے سکھایا ہے کہ رو؟ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ رونا فطرت میں ہے، اور جب بچہ روتا ہوا پیدا ہو گھر والے خوش ہوتے ہیں، رو رہا ہے بچ جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ رونے میں زندگی ہے، رونے میں حیات ہے، رونے میں بچنا ہے، اور نہ رونے میں مر جانا، نہ رونے میں تباہ ہو جانا ہے۔ تو گویا جو روتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، چونکہ رونا زندگی کی علامت ہے، رونا حیات کی علامت ہے، رونے میں طاقت ہے۔ اور جب یہ رونا، یہ غم کی حالت بڑھتی ہے اور غم کی اگلی منزل تک پہنچتی ہے، تو پھر غم حسین ہو یا دنیا کا کوئی غم ہو، آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی پر غم، حزن اور ملال کی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو بے ساختہ ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ سر پہ آتے ہیں، کسی کے ہاتھ چہرے پہ آتے ہیں، اور کسی کا ہاتھ سینے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ایسے ماتم کو کتابوں میں نہ ڈھونڈیں، رونے کو کتابوں میں تلاش نہ کریں، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں پھر آپ رونے والے بھی ہیں، ماتم کرنے والے بھی ہیں، یہ فطرت میں ہے۔ اس کا شیعہ سنی، مسلمان غیر مسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انبیاء روئے، انبیاء نے ماتم کیا، انبیاء نے حزن و ملال کیا، نبیوں نے ماتم کیا، قرآن اس پر گواہ ہے۔ انبیاء نے نوحے پڑھے، انبیاء نے گریہ کیا۔ اگر رونے سے آپ رونے کی وجہ سے فتویٰ لگاتے ہیں تو پھر ہم سے پہلے انبیاء پر فتویٰ لگائیں۔ اگر رونا بدعت ہے، اگر مظلوم کو رونا گناہ ہے تو معاذ اللہ نبی تو گناہ نہیں کرتے، نبی تو معصوم ہے۔ اگر آپ کو ایک نبی روتا ہوا مل جائے اور رو بھی زندہ کو رہا ہو، کہا جاتا ہے نا بھئی، آپ کہتے ہیں وہ شہید ہیں،
اور شہید زندہ ہوتے ہیں تو پھر زندہ کو کیوں روتے ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں شہید زندہ ہے، قرآن اس پر گواہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، خبردار جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بل احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون اور اللہ سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہیں۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر زندہ ہیں تو زندہ کو روتے کیوں ہو؟ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی نبی زندہ کو روتا ہوا مل جائے بتاؤ اب کیا کرو گے؟ حضرت یعقوب نبی ہیں، نبی کے باپ ہیں، اور عام نبی نہیں، ان کی نسل میں نبوت آگے بڑھی ہے، اپنے بیٹے کو روئے ہیں۔ کیا حضرت یعقوب جانتے تھے یا نہیں کہ یوسف زندہ ہیں؟ آپ کی طرح یا میری طرح تو نہیں تھے، نبی تھے، اور نبی وہ ہوتا نہیں کہ جسے اللہ اپنے خزانوں میں سے علم دے کر نہ بھیجے۔ نبی لوگوں کے دروازوں پر علم حاصل نہیں کرتا، نبی لوگوں سے یہ پوچھتا نظر نہیں آتا اور یہ پھر نہیں کہتا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ نہیں، نبی کو علم اللہ دیتا ہے، اللہ علم دے کر بھیجتا ہے۔ نبی کسی کے سامنے ایک درود بھیجے گا محمد وعالم بسم اللہ قبلہ قیامت پر بار دیگر بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہے، نبی وہ نہیں ہوتا کہ 40 سال کی عمر میں جس کا سینہ فرشتہ چاک کرے اور اسے علم دے، اس کا دل نکالے اور اسے دھوئے، تو پھر تو فرشتہ بڑھ گیا نا۔ خدا نہ خواستہ آپ اور ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر خود اتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہوں تو اپنا آپریشن خود کیوں نہ کر لیں؟ ڈاکٹر کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس کے پاس چل کر جا رہے ہیں وہ ہم سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ بارے دیگر بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ جب ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یہ سمجھ کر جاتا ہے نا کہ یہ مجھ سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، جو میں نہیں جانتا یہ جانتا ہے، جو میں نہیں کر سکتا یہ کر لے گا، میری بیماری کو یہ ٹھیک کر دے گا۔ اور پھر جب ڈاکٹر آپریشن کر دیتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تو افضل کون ہوا؟ ڈاکٹر افضل ہوا نا۔ اب اگر یہ فارمولہ کہ جس پر آپ سب نے کہا کہ سرجری کرنے والا افضل ہے اور جس کی سرجری ہو رہی ہے وہ مفضول ہے، اگر یہی قانون بنا لیا جائے اور پھر یہ ایک نظریہ کہ جو قائم کیا گیا کہ 40 سال کی عمر جب آقا کریم کی ہوئی، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، آقا کریم کو معاذ اللہ لٹایا گیا اور جبرائیل امین نے وہ دل نکالا، پھر اسے دھویا، صاف کیا اور پھر پڑھایا، پھر سکھایا، پھر وہ دل واپس رکھ دیا اور پھر کہا کہ اقرأ پڑھو، اور اس لیے کہا معاذ اللہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ جو پڑھا رہا ہے وہ افضل ہے، جو سرجری کر رہا ہے وہ افضل ہے، جو یہ سارا عمل کر رہا ہے۔ اب آئیے نا میں آپ کو ایک ایسا میدان دکھا دوں کہ جہاں پر آقا کریم کے پاس مسجد میں علی حیدر کرار بھی بیٹھے ہیں اور مسجد میں حضرت جبرائیل امین بھی بیٹھے ہیں، اور آقا نے یہ تو حدیث فرما دی تھی کہ یا علی جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جبرائیل جب آتا ہے یا میں دیکھتا ہوں یہ تم دیکھتے ہو، جو وحی مجھ تک پہنچاتا ہے یا میں سنتا ہوں یہ تم سنتے ہو، باقی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ جبرائیل آتے کہاں سے ہیں، جبرائیل جاتے کہاں سے ہیں؟ تو جب جبرائیل وحی لے کر آئے، مسجد میں علی حیدر کرار بھی موجود تھے، تو آقا کریم نے جبرائیل سے پوچھ ہی لیا، اے جبرائیل جانتے ہو من حاضل فتح، یہ جوان کون ہے،
اس جوان کو جانتے ہو؟ علی حیدر کرار کی طرف اشارہ کیا. جبرائیل اسے جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک شاگرد بھرا اپنے استاد کو کیسے نہ جان. کہا اچھا جبرائیل علی تمہارے استاد ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے علی سے سیکھا ہے. اے جبرائیل بتاؤ علی سے کیا سیکھا ہے؟ کہا جب اللہ نے مجھے خلق کیا اور مجھ پر سوال یہ آیا، خدا نے پوچھا جبرائیل بتاؤ من انت و من انا، میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ میرے پاس تو علم اتنا تھا، میں نے کہا انت و انا انا، اے اللہ تو ہے، میں ہوں. جواب آیا نہیں، یہ جواب تسلی بخش جواب نہیں ہے. بتاؤ تم کون، میں کون؟ کہا سوال بار بار آتا رہا، میرے پاس علم تھا نہیں کہ بتاؤں کہ تو کون ہے میں کون ہوں. اتنے میں یہ جو جوان آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس نے کہا جبرائیل قیامت تک کے لیے یہ کہتے رہو گے تو ہے میں ہوں، جواب تسلی بخش نہیں ہوگا. یہ کہو انت رب جلیل و انا عبد ذلیل. جبرائیل یہ کہو تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں. کہا آقا جب میں نے جواب دیا جو علی نے مجھے سکھایا تھا، اللہ نے یہ جواب تسلیم کر لیا، یہ جواب قابل قبول تھا، تب سے یہ میرا استاد ہے، میں اس کا شاگرد ہوں. اب جب جبرائیل رسول اللہ کے شاگرد ہوں، جن سے رسول اللہ جن سے علی نے سیکھا ہو اور علی نے جبرائیل کو سکھایا ہو، مسلمان کہیں کہ رسول اللہ جبرائیل کے معاذ اللہ شاگرد ہیں، کیا عقل کا ماتم کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ تو بات کہاں تک پہنچی تھی کہ نبی دنیا میں آ کر سیکھتا نہیں، نبیوں کو فرشتے سکھاتے نہیں، بلکہ نبی تو نبی ہے، نبی کی آل پر کبھی یہ چکیاں چلانے آتے ہیں، کبھی یہ جھولے جھلانے آتے ہیں. یہ تو اس در کی خدمت کرنے آتے ہیں، تو حضرت یعقوب کو کیا یہ علم تھا یا نہیں کہ یوسف زندہ ہیں؟ یقیناً تھا، اور یہ علم اللہ نے دیا تھا. اچھا اب قرآن سے پوچھتے ہیں کیا حضرت یعقوب اپنے زندہ بیٹے پر روئے یا نہیں؟ قرآن یہی کہتا ہے نا کہ روئے، اور صرف روئے بھی نہیں، پہلے نوحہ پڑھا. یہ نوحوں کی مخالفت کرنے والے ذرا سن لیں، نوحہ نبی کرتے رہے ہیں، اور بعض انبیاء نے تو اتنا نوحہ کیا کہ نام ہی نوح پڑ گیا. زیادہ نوحہ کرنے والا حضرت نوح کا نام نوح نہیں، نام عبدالغفار ہے، نام عبدالجبار ہے. نوح نام کیوں پڑا؟ نوحہ کرتے تھے، تو گویا نوحہ کرنا انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء کی صفت والے ہیں وہ نوحہ کرتے. حضرت یعقوب نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ اپنے بیٹے پر نوحہ کیا، اور قرآن نے اس نوحے کو اپنے اندر محفوظ کیا. وقال یا اسفا علی یوسف، حضرت یعقوب نے اپنے زندہ بیٹے پر نوحہ کرتے ہوئے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف. اللہ اکبر. اگر نبی حضرت یعقوب حضرت یوسف پر ماتم کرتے ہوئے کہیں ہائے یوسف تو بدعت نہیں. تو جو ہے اگر نبی کہے ہائے یوسف تو بدعت نہیں، اور اگر کوئی فخر یوسف کے لیے کہے ہائے حسین تو بدعت کیسے ہو گیا؟ رونا انبیاء کی سنت. نوحہ کیا، وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، اور پھر زندہ کو روئے، اور اتنا روئے قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَظِيمٌ. اتنا روئے کہ نبی کی آنکھیں سفید ہو گئی. تو پتہ چلا رونا زندگی کی علامت، رونا حیات کی علامت، رونا انبیاء کا شیوہ، زندہ کو رونا انبیاء کی سنت. آئیے ہمارے ساتھ مل جائیں. عزاداری سید الشہداء فقط شیعہ کے لیے نہیں، عزاداری فقط
اپنے آپ کو شیعہ علی کہنے والوں کے لیے نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء ہر اس کے لیے ہے کہ جو مظلوم کا ساتھی ہے اور ظالم کا مخالف ہے۔ عزاداری شاعر اللہ میں سے ہے، عزاداری انبیاء کی سنت ہے، بلکہ رسول اللہ ختم الانبیاء ختم المرسلین سید الانبیاء کی سنت ہے، اور خدا سنت کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، خدا سنت کو خدا یادیں باقی رکھنا چاہتا ہے۔ تو جو کر رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ 61 ہجری کا واقعہ 1400 سال ہونے کو ہیں، ایک واقعہ تو ہو گیا، اب رونے دھونے سے کیا فائدہ، اب رونے سے کیا فائدہ، واقعہ تھا ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک واقعہ ہو گیا اور اس پر اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، تو یہ واقعہ تو 1383 سال تقریباً 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، وہ آپ آج بھی کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اور نہ کریں تو آپ کا حج قبول نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہاجرہ تو ہزاروں سال پہلے دوڑی تھی، اے اللہ تو آج مجھے کیوں کہتا ہے صفا و مروہ کے درمیان دوڑو؟ اے اللہ مجھ سے نمازیں پڑھا، اے اللہ مجھ سے تلاوت کروا، اے اللہ مجھ سے طواف کروا۔ اللہ کہتا ہے میں تیرا حج قبول نہیں کروں گا اگر تو سنت ہاجرہ پر چلتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان دوڑے گا نہیں۔ خدا چاہتا ہے سنت ہاجرہ زندہ رہے، اور ختم الانبیاء چاہتے ہیں کربلا زندہ رہے۔ تو دوڑنے سے کیا فائدہ؟ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ آج کہیں نہ جا کر ہم نہیں دوڑتے، آج کہیں جا کر اے اللہ دوڑنے میں کیا رکھا ہے، صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنے میں کیا رکھا ہے، یہ جو کہتے ہیں علم میں کیا رکھا ہے، یہ جو کہتے ہیں مجلسوں میں کیا رکھا ہے، یہ جو کہتے ہیں ماتم میں کیا رکھا ہے۔ ماتم ہو، مجلس ہو، عزائے حسین ہو، یہ سب کربلا کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارا گریہ، یہ ہمارا ماتم، یہ کربلا کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تبھی تو دشمن ڈرتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی مجلسوں کو محدود کرو، 4 دیواری کے اندر مجلسیں کرو، اگر آپ عبادت سمجھتے ہیں عزاداری کو، تو عبادت گاہ میں ہوتی ہے، عبادت تو عبادت خانے میں ہوتی ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے سڑکوں پر آ جاتے ہو؟ یہ کون سی عبادت ہے چوک چوراہوں پر آ جاتے ہو؟ یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جب آپ کالا لباس پہن کر، اپنے سر میں خاک ملا کر، برہنہ پا میدانوں میں جاتے ہیں، گلیوں سڑکوں میں جاتے ہیں، تو دنیا پوچھنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ کون ہیں، ان کا کون سا نقصان ہوا ہے، یہ آج سڑکوں پر کیوں آئے ہیں، یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ بتانے والا بتاتا ہے یہ ایک مظلوم کی حمایت میں آئے ہیں، یہ ایک ظالم کی مخالفت میں آئے ہیں۔ پھر سوال کیا جاتا ہے بتاؤ تو صحیح وہ مظلوم کون ہے جس کی حمایت میں یہ نکلے ہیں، وہ ظالم کون تھا جس کی مخالفت میں یہ نکلے ہیں؟ انہیں بتایا جاتا تھا وہ مظلوم حسین ابن علی ہے اور وہ ظالم یزید ابن معاویہ ہے۔ جب یہ بتایا جاتا تھا تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مظلوم اور ظالم کا ایک واقعہ تھا جسے ہر سال زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ کرو، یہ جو کہتے ہیں چوکوں چوراہوں میں ماتم نہ کرو، یہ جو کہتے ہیں عزاداری کے لیے باہر نہ آؤ، یہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ جب حسین و یزید کا تعارف کرایا جائے گا تو یزید کے مکروہ چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، پھر پردے الٹ جائیں گے، پھر چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ ہاں، پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ مظلوم اور ظالم کا معرکہ تھا، یہ حکومت کا معاملہ نہیں تھا۔ کہاں گئے آج مارنے والے؟ کہاں گئے آج قتل کرنے والے؟ کہاں گئے آج ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنے والے؟ نام و نشان نہیں ہے۔ ذرا پوچھے نا کسی سے، کوئی کہے میں یزید کی نسل میں سے ہوں، ذرا کوئی کہے میں عمر ابن سعد کی نسل میں سے ہوں، کوئی کہے میں ابن زیاد کی نسل میں سے ہوں، کہاں گئے؟ نہ نام
نہ نشان، نہ ان کا کام، اور نہ آپ کو ان کی قبروں کے نشان بتانے والا کوئی موجود ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ 1400 سال سے حکومتیں یہ ذکر مٹاتے مٹاتے مٹ گئیں۔ بنو امیہ والے یہ حسرت دل میں لیے ہوئے منو مٹی کے نیچے چلے گئے کہ ذکر ختم ہو جائے۔ ذکر بھی زندہ ہے، ذکر کرنے والے بھی زندہ ہیں، اور جس کا ذکر زندہ ہے وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک ہے یا نہیں؟ کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ 1400 سال ہونے کو مٹانے والے مٹ گئے، ماتم پر فتوے لگانے والے مٹ گئے، رونے پر بدعت کے فتوے لگانے والے مٹ گئے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ کربلا ذکر حسین کو زندہ رکھتی ہے۔ اس کربلا کو زندہ رکھنا ہے۔ اس کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے آئمہ نے بہت گریہ کیا۔ ہر امام کربلا کو یاد کر کے روتے تھے۔ احیاء امر یہ ہے، محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ روایت کہتی ہے مدینہ کے لوگ محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ، جعفر صادق کی گلی میں سے گزرتے، اندر سے رونے کی، گریے کی اتنی آواز بلند ہو رہی ہوتی، اللہ اکبر، محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے نا، اب کوئی آنکھ خشک نہ رہے، کوئی آنکھ خشک نہ رہے، اب ہر آنکھ نم ہو جائے۔ اب نہ پڑھنے والے کی ضرورت رہنی چاہیے، نہ ذاکر عالم خطیب واعظ کی ضرورت ہونی چاہیے، بس دل میں کربلا آ جائے۔ قلب المؤمن قبر الحسین، دل میں حسین کی قبر آ جائے، ہر آنکھ عزادار بن جاتی ہے۔ ہاں، حسین کی عزاداری انبیاء نے کی، اولیاء نے کی، بیٹوں نے کی، آئمہ نے کی۔ ایک بیٹا تو ایسا عزادار تھا، ایک شخص جس کا نام زہری ہے، آتا ہے کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ ذرا میرے بیٹے کی شادی میں شریک ہو جائیں۔ کہا زہری جب سے کربلا ہوئی ہے میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے، جب سے اپنے بابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے قتل ہوتے دیکھا ہے، جب سے علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگتے دیکھا ہے، جب سے میں نے علی اصغر کی گلے میں تیر کا لگتے دیکھا ہے، جب سے میں نے قاسم کی لاش کو پامال ہوتے دیکھا ہے، جب سے میں نے اپنی پھپھیوں کے ننگے سروں کو دیکھا ہے، زہری میں نے خوشیاں منانا چھوڑ دی ہے، میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ عزاداروں کچھ دنوں کے بعد یہ پھر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آقا اگر آپ شادی میں نہیں آئے میں آپ کی جد کی مجلس رکھ رہا ہوں، میں آپ کی جد کا ذکر رکھ رہا ہوں، اب تو آئیں گے۔ کہاں زوری، میں اپنے جد کا عزادار ہوں، میں اپنے بابا کا عزادار ہوں، مجلس رکھو میں آؤں گا۔ روایت کہتی ہے اس نے مجلس کا اہتمام کیا، اس نے مجلس کا ماحول بنایا، عزادار آنا شروع ہو گئے۔ خدا آپ کی عزاداری کو قبول کرے۔ جو آج غریب کی مجلس میں آئے ہیں اور رو رہے ہیں، دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں۔ عزادار مدینہ میں زہری کے گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ اس نے ایک مسند لگوائی جہاں پر میرے چوتھے امام کو بٹھایا۔ عزاداروں مجلس شروع ہو گئی اور مجلس میں جب ذکر کربلا آیا، جب ذکر حسین آیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر ایک آہ کر رہا تھا، کسی کو دوسرے کی ہوش نہ تھی، کسی کو ساتھ والے کی فکر نہ تھی۔ عزاداروں ہر ایک رو رہا تھا۔ جب رونا کم ہوا، زہری کیا دیکھتا ہے، میرے چوتھے امام بٹھایا انہیں مسند پہ تھا، لیکن جب گریہ ختم ہوا آقا وہاں نہیں بیٹھے تھے۔ زہری کیا دیکھتا ہے، میرا چوتھا امام وہاں بیٹھے جہاں عزاداروں نے جوتے اتارے تھے۔ زہری تڑپ گیا، کہا آقا آپ کی مسند تو وہ تھی، میں نے آپ کی مسند وہاں لگوائی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا زہری
جب میرے جد حسین کا ذکر ہوا میں نے وہ ہستیاں آتی دیکھی، اب ان کے ہوتے ہوئے میں یہاں نہ بیٹھ سکتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بی بی زخمی پہلو کے ساتھ، وہ شکستہ پہلو کے ساتھ مجلس میں آئے اور میں مسند پر بیٹھا ہوں۔ عزادارو، یہ عزاداری ہے، یہ عزاداری ہے، یہ حسرت ہے آئمہ کی، یہ حسرت ہے ایک بہن کی، یہ حسرت ہے ایک بیٹی کی۔ نہ بیٹی بابا کو جی بھر کے رو سکی، نہ بہن بھائی کو جی بھر کے رو سکی۔ روایت یہ کہتی ہے بیٹی روتی تھی تو تماچے لگتے تھے، اور بہن روتی تھی تازیانے لگتے تھے، اور روتے ہوئے یہ حسرت دل میں لیے چلی گئی، حسین تیری بہن تجھے رو نہ سکی، حسین تیری بہن جی بھر کے تجھ کے گریہ نہ کر سکی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔